جن کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے نفرت ہے، چاہے وہ سلمان ندوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا بندہ، ان کو کہو کہ ایک بار اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے الگ کر کے دیکھیں، تمہاری اوقات کیا ہے دنیا میں، تمہاری حیثیت کیا ہے، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ایسے ملتے ہیں کہ مدینے سے دور، مکے سے بڑی دور، ابو سفیان اس وقت موجود تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب پھانسی دی جانے لگی نا تو ان کو دشمن نے کہا کہ بس اتنا کرو، ہم تمہاری پھانسی ٹال دیتے ہیں، تم جو تختہ دار پر کھڑے ہو بس اتنا کہہ دو، اتنا کہہ دو کہ میری جگہ نعوذ باللہ میرے نبی کو آپ پھانسی دے دیجئے۔ صرف کہنا ہے، وہ نبی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو کیا کہا سیدنا خبیب نے، سیدنا زید نے، اور فرمایا بدبختو، اگر میں آرام میں بھی ہوتا اپنے گھر میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا، میں تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ تمہیں مجھے قتل کرنا ہے، مجھے مارنا ہے تو مار لو۔ تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ ایک نبی کا وفادار نعوذ باللہ نبی کی غیر موجودگی میں بھی ان کے خلاف کوئی بد زبانی نعوذ باللہ اپنی زبان پر لے آئے تو قیامت آ سکتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت آئے گی، یہ بات ممکن نہیں ہوگی۔ زید بن حارثہ کو شاید آپ جانتے ہو، وہ ایک ایسے بچے ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے اور بڑے شہزادے تھے، لیکن جب نبوت کے گھر میں پہنچے تو غلام تھے، بک کر آئے۔ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، رستے میں ڈاکو نے حملہ کیا، گرفتار کر لیا، لا کے مکے میں بیچا۔ ایک بندے نے خرید لیا، وہ بندہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، اس نے تحفے میں، بھتیجا تھا، اس نے تحفے میں یہ غلام اپنی پھوپھی جان کو، یعنی ہماری ماں امی خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلنے لگا، وہیں پر جوان ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ سفر میں کہیں گئے، کچھ لوگ اس کے علاقے کے آئے، انہوں نے اسے دیکھا، ارے یہ تو زید بن حارثہ ہے، حارثہ کا بیٹا، یہ تو بڑے لوگ ہیں، زید تم یہاں کیسے؟ میں تو یہاں پہ غلام ہوں۔ یہاں کے کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ کے گھر پہ رہتا ہوں۔ انہوں نے جا کے اس کے باپ کو بتایا، اس کی ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو بچھڑ گیا تھا نا، وہ آج کل مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ وہ لوگ گھر سے چلے کئی بوریوں میں مال لے کے، کئی بوریاں سامان کی لے کے، دولت کی لے کے، کہ اپنے غلام بیٹے کو چھڑوانا ہے۔ اس وقت رواج تھا دنیا میں کہ لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا، بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کے والد جب پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے، بلوایا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے آزاد کروانے لائے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے پاس آزاد ہی ہے، مجھے تمہاری کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اب زید بن حارثہ کو ان کے بھائی نے کہا، امی بہت روتی ہے۔ والد سے جب وہ ملے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے تھے، وہیں کئی سال بعد ملاقات ہوئی تھی، چچا بھی ساتھ میں آئے تھے۔ اب انہوں نے جب سب سے مل ملا لیا، جب باپ نے، چچا نے کہا ہم تجھے لینے آئے، اب تجھے ہمارے ساتھ واپس اپنے گاؤں جانا ہے، اپنے شہر میں جانا ہے، تو زید بن حارثہ تو اچانک پلٹ گئے، مکر گئے، فرمانے لگے میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ باپ حیران ہے کہ ایک بندہ غلامی پر ترجیح دے رہا ہے آزادی کو، اپنے آپ کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کے بھائی نے، والد نے پوچھا یہاں ایسا کیا ہے، یہاں تو غلام ہے؟ فرمایا نہیں ابا جی، جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، دنیا کے مالک ہیں۔ وہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ کائنات میں معزز ہیں۔ جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ ان کے بھائی اور والد کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق جب ہم نے اپنے بیٹے سے سنا کہ یہ رسول اللہ کے گھر میں رہ کے اپنے آپ کو ماں باپ کے گھر میں رہنے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہو جانے چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی قربانی ہے۔
یہ ان کی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جان مال تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ ہیں ہمارے لیے. اور پھر مثال دے کے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم تو اس حد تک رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں جیسے کبھی شدت کی گرمی ہو اور بندے کو پانی نہ ملا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ایک ٹھنڈا پانی مل جائے. دل میں کتنی چاہت ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو میرے جگر کو اندر طبیعت کو ٹھنڈک پہنچے گی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے لیے ایسے ہیں جس طرح ہمیں امید ہو کہ ٹھنڈا پانی مل جائے گا, آپ اس سے بھی زیادہ ہم سے مانو. جو لوگ نعوذ باللہ آج کل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں؟ نہیں. آپ سمجھتے ہیں منافق ہیں؟ نہیں. ارے یہ منافقوں سے بھی نیچے کے درجے کے مرتد ہیں, دشمن کے اعلی کار ہیں. کیوں؟ دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا نا, جب آپ کا کسی پر بس نہیں چلتا کہ سامنے والے کسی بڑے آدمی کی آپ برائی کرنا چاہیں, آپ کا بس نہیں چلتا, ڈر لگتا ہے آپ کو, تو آپ پھر اس کو کچھ نہیں کہتے, اس کے دائیں بائیں دوستوں کی, رشتہ داروں کی, جاننے والوں کی برائیاں کرتے ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کمزور کریں گے تو پوری عمارت کمزور ہو جائے گی. جن کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے نفرت ہے, چاہے وہ سلمان ندوی ہو چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا بندہ, ان کو کہو کہ ایک بار اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے الگ کر کے دیکھیں, تمہاری اوقات کیا ہے دنیا میں, تمہاری حیثیت کیا ہے, ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. تم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے علیحدہ کر کے دیکھو, تمہاری جو حیثیت ہے, تمہاری جو اوقات ہے. میں اکثر ملت فروشوں کو, غداروں کو, بے ایمانوں کو بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم یہ جو خوش ہو رہے ہو کہ ہماری ملت فروشی کی وجہ سے فلاں بڑا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے, فلاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یا فلاں فرقہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ملت فروشوں اس لیے تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ بتاتے ہو. جس دن تم یہ کہو گے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تب تمہیں تمہاری اوقات پتہ لگے گی. تمہاری پوچھ بھی اس وقت تک ہے جب تک تم اپنے آپ کو اسلام کا حصہ بتاتے ہو. تو جیسے کہ اب رمضان شروع ہونے والا, اگر آپ اسلام کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی نہ کہتا کہ تم کس کے خلاف کیا بکواس کرتی ہو. اور یاد رکھو یہ بڑی قیمتی بات ہے, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے متعدد مرتبہ سنا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی, اہل اللہ کی شان میں بھی, ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ان کی شان میں بھی, جو بندہ بے ادبی کرتا ہے, نبی تو بہت بڑے مرتبے پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی طرح ہے, کوئی اس طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے گا تو واپس تھوک اس کے چہرے پہ آنے والا ہے. صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکو گے تو واپس منہ پہ آئے گا, ستاروں کی طرف بھی اگر منہ کر کے تھوکو تو واپس منہ کے اوپر آئے گا. شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اچھی طرح اس بات پر یقین کر لو کہ جس کو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تنقید کرنے کی عادت ہے, یا علماء حق پر تنقید کرنے کی عادت ہے, یا اللہ کے ولیوں پر تنقید کرنے کی عادت ہے, وہ 100% اس کا خون حلال کا نہیں ہے. جن رگوں میں حرام کا خون دوڑتا ہے بس وہی اہل بیت کے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بول سکتے ہیں. جن کی نسل حلال کی ہے, جن کے ماں باپ حلال کے ہیں, وہ کبھی رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف نہیں بولتے. اگر یہ بات یقین نہ ہے میری اس بات پر تو سلمان میاں تم بھی اور جتنے اور بدبخت ہیں وہ بھی, آج کل تو سہولت دستیاب ہو گئی ہے, اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو, 100% رقم حرام نکلو گے, کیونکہ جن رگوں میں حرام کا خون ہے وہ محمد رسول اللہ سے بغاوت کی بات کرتے ہیں. ورنہ جو دشمن بھی ہوتا ہے نا ہمارا, ہمارے سامنے جو آ کے لڑتا ہے, ہماری مخالفت میں لڑتا ہے, وہ کبھی بدتمیزی کی بات نہیں کرتا, وہ طاقت کے بل پہ لڑتا ہے. اور جو بدتمیزی اور غلاظت کی بات کرتے ہیں ان کی رگوں کے اندر جائز خون ہی نہیں ہے, اس لیے وہ گندی بات کرتے ہیں. وہ کہا نہیں کسی نے کہ دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. اسلام نے آج تک جن سے مقابلہ کیا ہے, میدان جنگ میں جن لوگوں سے اسلام کی آج تک
جنگیں رہی ہیں جو ہماری سامنے کی صفوں میں موجود رہے ہیں، وہ بھی گھٹیا نسل کے نہیں تھے. انہوں نے گری ہوئی باتیں نہیں کی. کبھی کبھی تاریخ اٹھاؤ، میں تعریف نہیں کر رہا. ابو جہل کی جب گردن اتارنے لگے تو اس نے کہا ذرا نیچے سے اتارنا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہ جب تمہارے نبی کے دربار میں گردنیں رکھی جائیں تو پتہ لگے کسی سردار کی گردنیں اونچی ہونی چاہیے. دشمن بھی خاندانی، یہ تو دشمنی کے قابل نہیں ہے جو صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں. منافقت کے درجے سے نیچے، جہالت کے درجے سے نیچے. مسلمانوں یاد رکھو، یہ دین، یہ جو عمارتیں کھڑی ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہو، چاہے وہ بریلویوں کی ہو، چاہے وہ شیعوں کی ہو، چاہے وہ سنیوں کی ہو، چاہے وہ الگ الگ برادریوں کی ہو، الگ الگ رنگ اور نسل کی ہو، چاہے وہ کائنات کے کسی بھی مسلمان کی مسجد ہو، یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک محمد رسول اللہ کے وفاداروں کی عزت قائم ہے، جب تک صحابہ کرام کی عزت قائم ہے. اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے گا تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان بچنے والا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں، ہم تک جو دین پہنچا ہے صحابہ نے پہنچایا ہے. امام بخاری نے جتنی روایتیں کی ہیں صحابہ سے کی ہیں. امام ابو داؤد کی روایتیں صحابہ سے ہیں. امام نسائی کی روایتیں صحابہ سے ہیں. ابن تیمیہ نے کسی کو ریکارڈ کیا تو صحابہ کو کیا. امام سیوطی اگر کسی کا حوالہ دیتے تو صحابہ کو دیتے. اگر صحابہ ہے تو دین باقی ہے. اگر نعوذ باللہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی تو آپ کے پاس دین باقی رہنے والا نہیں. ان کی محبت ایمان ہے، رکھیں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیسی زبان میں سمجھاؤ. محبت کا تقاضا یہ ہے، السلام علیکم. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دن شیطان آ گیا ملنے کے لیے. جیسے کہ اب رمضان شروع کہ امام صاحب ذرا یہ بتاؤ، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. حضرت نے 99 دلیلیں دی. اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ اس کی دلیل پیش کی بھی، اس نام کی یہ صفت ہے اور اللہ ایک ہے. شیطان نے اگلی بات کہی، کہنے لگا اچھا یہ 99 دلیلیں تو دے دی، ان میں سے آپ نے کس دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کے بھی 99 نام ہیں، آپ نے کس نام کے تحت ان کو خاتم النبیین مانا ہے؟ امام صاحب کو اللہ نے بڑا ایمان اور بڑا دل گردہ دیا تھا. فرمایا بدبخت شیطان، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی محبت ہوتی ہے، محبت بنا دلیل کے ہوتی ہے. دلیلیں تو دشمن کے لیے ہیں. ہم بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب اور اپنے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کو اب آپ سیدھا زبان میں سمجھیے. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہمارا کوئی دوست، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی جاننے والا 10,000 بار بھی آپ کو آ کے کہے کہ یار تیری بیوی خراب ہے، تیرا بیٹا خراب ہے، تیرا بھائی خراب ہے، اب کیونکہ آپ کو ان سے محبت بہت زیادہ ہے، آپ ان کی بات سنتے ہو، قبول نہیں کرتے. آپ ان کی بات سنتے ہو، جواب دیتے ہو. تو مسلمانوں یاد رکھو، ہمیں جو صحابہ سے محبت ہے، ہمیں جو صحابہ کے امام، ہم سب کے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں جو اللہ سے محبت ہے وہ بنا دلیل کے محبت ہے. جو بندہ دلیلیں لینے لگ پڑے اور واٹس ایپ پہ مولویوں سے پوچھنے لگ پڑے کہ یزید صحیح تھا یا نہیں تھا، جب تھا یا نہیں تھا بیچ میں آ جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کو کیڑا لگ گیا ہے. اور جن کی محبت کو کیڑا لگ جائے وہ بے ایمان ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں. اس لیے اپنی محبت کو قائم رکھیے. محبت میں چوں چراں نہیں ہوتی، محبت میں اطاعت ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے. بس تو وقت بھی ہو گیا ہے، میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا لیجئے اور اس کو بچوں کو بھی سکھانا ہے اپنے انشاءاللہ تعالی. میں کہوں گا مصطفیٰ کے ہم سفر، آپ نے زور سے کہنا ہے ابو بکر، ابو بکر. جن کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، کوئی بات نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ہم سفر کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر میں کہوں گا گلی گلی عمر عمر، تو آپ نے کہنا ہے عمر 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 عمر. مصطفیٰ کے ہم سفر. اوپر لوگ چھتوں میں بیٹھے ہیں، شدت کی گرمی ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لیجئے، اللہ اس سے بڑی عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ.
मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। दोनों हाथ उठा के जज्बे से, दीन जिन्होंने हम तक पहुंचाया बड़ी कुर्बानी दी है। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। गली गली जगह जगह, गली गली जगह जगह खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे तकबीर।